بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے زمین پر ایسا برکتوں سے بھرا صندوق نازل کیا تھا جسے تابوت سکینہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بکسا مومن کے دلوں کو سکون اور آرام دینے والا تھا۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ تھی کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس بکسے میں اللہ نے اتنی برکت اور طاقت رکھی تھی کہ جس قوم کے پاس یہ ہوتا وہ ہمیشہ جیت جاتی اور دوسری قوم ہار ماننے پر مجبور ہو جاتی۔ تابوت سکینہ کی وجہ سے جس قوم کو اس کا ساتھ ملا وہ اتہاس کے سب سے بڑی وجیتا قوم بن گئی۔ دوستو، یہ اتنا کرامتی اور طاقتور صندوق ہے کہ جسے بھی یہ مل جائے وہ پوری دنیا پر حکومت کر سکتا ہے۔ آج بھی دنیا کے سب سے طاقتور قوم یا یہودی اسے پانے کے لیے بے تابی سے کوشش کر رہی ہے۔ حالانکہ سپر پاور ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اس صندوق کو حاصل کرنے کی کوشش کیوں کر رہی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ صندوق جو دنیا کے سب سے طاقتور اور کرامتی مانا جاتا ہے، آخر کیا ہے اس کی ذکر تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تابوت سکینہ کے نام سے کیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تابوت سکینہ کہاں سے آیا تھا، اسے کس چیز سے بنایا گیا تھا اور اس کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اسے حاصل کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت آج کہاں ہے اور آخر یہ تابوت کس کے ہاتھ آئے گا۔ دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے اس دنیا میں بھیجا گیا تو ان کے ساتھ کئی انمول برکت بھی بھیجی گئی۔ انہی میں سے ایک تھا تابوت سکینہ۔ یہ وہ بکسا تھا جسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا اور یہ سیدھے جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک کی سورہ بقرہ آیت نمبر 2:48 میں ملتا ہے۔ اسے شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا تھا اور یہ ایک صندوق کی شکل میں تھا۔ اس تابوت کا نام سکینہ اس لیے پڑا کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سکون اور اطمینان کا تحفہ دیتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پوری زندگی میں یہ تابوت ان کے پاس رہا اور ان کی برکتوں کا ذریعہ بنا۔ جب ان کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اس امانت کو اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سونپا، کیونکہ نبوت کا سلسلہ اب ان سے آگے بڑھنا تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سونپ دیا گیا۔ دوستو، اس طرح یہ سلسلہ جاری رہا۔ ہر نبی جو اللہ کے حکم سے اس دنیا میں تشریف لاتا اور جسے نبوت کے درجے پر فائز کیا جاتا، اسے یہ تابوت امانت کے طور پر سونپا جاتا ہے۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ انبیاء کرام کے ہاتھوں سے گزرتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہی نبی ہے جن کے نسل میں یہودی قوم کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد یہ تابوت انبیاء کرام کے پاس سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو صحیح راہ دکھانے اور فرعون کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے آزادی دلائی تو یہ قوم صحرائے سینا یعنی سینا کے ریگستان پہنچی، لیکن اپنی نافرمانی ہو اور غلطیوں کی وجہ سے یہ قوم کئی سالوں تک صحرائے سینا سے بھٹکتی رہی۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سکون اور اطمینان کے لیے انہیں تابوت سکینہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی صحرا میں اپنی عبادت کے لیے ایک خاص خیمہ تیار کیا۔ اس تابوت کو اسی خیمے کے اندر رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی خیمے میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا تو انہوں نے اسی مقدس جگہ پر ایک عمارت کی تعمیر شروع کروائی جسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ یہ تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں شروع ہوئی اور بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پوری کی گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا اور حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام دونوں وہی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر میں جنات کی مدد لی گئی اور اس کے تعمیر میں بے شمار قیمتی پتھروں اور سونے چاندی کی تختیوں کا استعمال ہوا۔ اس شاندار عمارت کی دیواروں میں بہت خوبصورت تھی۔ ہیکل سلیمانی کے اندر ایک خاص جگہ تھی جسے القدس سکینہ کہا جاتا تھا۔
यहीं पर ताबूत सकीना को रखा गया था। यह ताबूत बनी इसराइल की कौम पर यहूदी के पास हजारों साल तक रहा। ताबूत सकीना का रिश्ता कई अजीम पैगंबरों से था, जिसकी वजह से यह बक्सा न केवल खास था बल्कि बहुत बरकत वाला भी माना जाता था। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस ताबूत के अंदर ऐसी कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से बनी इसराइल की कौम हर जंग और कामयाब होती और अपने दुश्मन पर हमेशा हावी रहती। तो इसके बारे में रिवायत में आता है कि ताबूत सकीना जो अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया एक खास और बरकत वाला संदूक था। इसके अंदर कई पैगंबरों की मुकद्दस निशानियों और तबकात रखी गई थी। इन चीज़ों से लहे कुरानी तौरा शरीफ के तख्तियाँ के टुकड़े, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का कुब्बा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, मानो सलवा और दूसरी कई निशानियां शामिल थी। ये सभी चीज़ें अंबिया कराम से खास रिश्ता रखती थी, इसलिए यह संदूक बेहद बरकत वाला माना जाता था। रिवायत में आता है कि कौम बनी इसराइल जब बड़ी बड़ी फौजों से लड़ाई लड़ती और दुश्मनों की तादाद देखकर उनका हौसला कमजोर पड़ने लगता, तो उस वक्त वो ताबूत सकीना को अपने सामने रखते, वो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते और इस दुआ के बाद ताबूत सकीना से ऐसी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होता कि उनके दिल मजबूत हो जाते। अल्लाह के हुक्म से दुश्मनों का डर उनके दिलों से ख़त्म हो जाता और इस तरह ये दुश्मनों पर हावी हो जाते। इस तरह अल्लाह ताला ताबूत सकीना के ज़रिए कौम बनी इसराइल के दिलों को सुकून और कदार अता फरमाता था। इस ताबूत की बरकत में यह कौम हर मैदान में फतेह हासिल करती। अगर कभी इस कौम पर कोई मुसीबत, परेशानी या मुश्किल नाजिल होती, तो वो ताबूत सकीना को अपने सामने रखकर अल्लाह ताला से दुआ करते। अल्लाह ताला इस ताबूत की बरकत से उनकी हर मुसीबत, हर और परेशानी को दूर कर देता और उनकी दुआएं कबूल हो जाती। ताबूत सकीना की जो मौजूदगी में बनी इसराइल की कौम हमेशा दुश्मनों पर हावी रही। कोई भी दुश्मन इस कौम को हराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इस ताबूत की बरकत से बनी इसराइल की कौम को पूरी दुनिया में एक ऊंचा मकाम हासिल हुआ जो उनकी सोच से भी बढ़कर था, और तमाम नेमतों और बरकतों के बावजूद बनी इसराइल की कौम बार बार अल्लाह ताला की जो कीना फरमानी करने लगती थी। वो अल्लाह की अता की गई नेमतों को भूल जाते और अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाकर उनका नाफरमान या करने लगते। कौम बनी इसराइल के कम बख्त का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता है कि अल्लाह ताला ने इस कौम की हिदायत के लिए सबसे ज़्यादा अंबिया कराम भेजे, लेकिन हर नबी के ज़माने में इस कौम ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अल्लाह के अंबिया कराम को झुटला, अल्लाह ताला की हदों को तोड़ा और माज अल्लाह अंबिया कराम को कत्ल कर दिया। आखिरकार जब यह कौम सही रास्ते पर आने के काबिल नहीं रही, तो अल्लाह ताला का दर्दनाक अजाब उन पर मुसल्लत कर दिया गया और कौम अमालिका के सरदारों ने कौम बनी इसराइल पर हमला कर दिया, उनका जो कत्ल आम किया, उनकी बस्तियों को उजाड़ दिया और उनके घरों को जला दिया। उसके साथ ही ताबूत सकीना को उठाकर अपने साथ ले गए, लेकिन कौम अमालिकों ने भी ताबूत सकीना के बेअदबी की और उसे कचरे में डाल फेंक डाला। जब ताबूत सकीना की बेअदबी हो गई, तो अल्लाह ताला ने कौम अमालिका पर भी अपना दर्दनाक अजाब भेजा। अल्लाह ने उन्हें कई तरह की बीमारियां में डाल दिया, जिसमें कौम अमालिका के लोग तड़प तड़प कर मरने लगे। अल्लाह ताला के इस अजाब के कारण कौम अमालिका के 5 बड़े बड़े शहर तबाह और बर्बाद हो गए, और जो लोग अभी तक इस अजाब से बच गए थे, जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि अल्लाह ताला का ये अजाब ताबूत सकीना की बेअदबी की वजह से नाजिल हुआ है, तो उन्होंने अल्लाह ताला के अजाब से बचने के लिए ताबूत सकीना को उसकी बेअदबी से दूर किया। उन्होंने ताबूत सकीना को एक बैलगाड़ी में लाद कर कौम बनी इसराइल की बस्तियों की ओर रवाना किया। उस वक्त अल्लाह ताला ने उस बैलगाड़ी पर अपने 4 फरिश्तों को मुकर्रर किया। फरिश्ते अल्लाह ताला के हुक्म से ताबूत सकीना को लेकर उस जमाने के नबी हजरत समवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। हजरत समवील अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम बनी इज़राइल की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा था। जब यह ताबूत सकीना हज़रत समवील अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, तो एक बार फिर ताबूत सकीना कौम बनी इज़राइल के पास
لوٹ آیا اور اس طرح قوم بنی اسرائیل کا کھویا ہوا وقار اور عزت واپس آ گئی۔ لیکن قوم بنی اسرائیل وہی بدبخت قوم تھی جو ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی۔ لہٰذا اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت شمویل علیہ السلام کی قوم پر پھر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئی اور کفر اور شرک کرنے لگی۔ جب یہ قوم پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوب گئی تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب پھر سے اس قوم پر نازل ہو گیا۔ اس بار ایک جابر اور ظالم بادشاہ جسے دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، اللہ تعالیٰ کے قہر کے روپ میں قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا جہاں یہودی قوم آبادی تھی، اور یہودی کو چن چن کر ان کا قتل عام کیا۔ جب بخت نصر نے یہودی کے شہر پر حملہ کیا اور ان کے شہر کو تہس نہس کر دیا تو اس جنگ اور قتل گاری کے دوران تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس کے بعد تابوت سکینہ کا کوئی پتہ نہیں چلا اور یہودی کو اس تابوت سکینہ کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آج تک یہ یہودی قوم اس تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے تاکہ وہ اسے حاصل کر کے اپنا کھویا ہوا وقار واپس پا سکے۔ اس کے ساتھ ہی وہ تابوت سکینہ کی برکت سے یہودی کو پوری دنیا پر حکمران بنا دینے کی امید رکھتے ہیں کہ یہ قوم دنیا کے سب سے طاقتور قوم بن جائے۔ اسی وجہ سے آج کے زمانے میں یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کی ہر کوشش کر رہے ہیں، پھر چاہے اس کے لیے انہیں کتنی بھی قربانیاں دینی پڑے۔ اب سوال یہ ہے کہ تابوت سکینہ آخر کہاں پر ہے اور یہ آخری زمانے میں کسے ملے گا؟ اس بارے میں اللہ الگ الگ روایت میں یہودی کے عقیدے اور ارشد حاصل کر لینا چاہتے ہیں تاکہ اس کے برکت سے یہودی قوم پوری دنیا پر حکمران ہو سکے۔ وہی کچھ روایت تو یہ ہے کہ انوسار تابوت سکینہ عرب کے کسی ملک میں موجود ہے، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ تابوت سکینہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے۔ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام قیامت کے قریب اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ تابوت سکینہ ان کے پاس ہوگا، اور اسی تابوت سکینہ کی برکت سے حضرت امام مہدی علیہ السلام یہودی پر فتح حاصل کریں گے۔ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے، اس کے بارے میں اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قیامت میں یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین۔ تو پیارے دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔